9 سالہ بچی کا ریپ اپنے ہی باپ نے کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ابھی کچھ کل حارث کی سٹریم میں حارث نے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں جو سپیکر تھی وہ ایک این جی او کی کارکن تھی یا ورکر تھی. وہ کیا بتا رہی تھی؟ وہ یہ بتا رہی تھی کہ 95% ریپس کون کرتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار. ٹھیک ہے, تو یہ جس شخص نے مجھے بھیجی اس نے یہ کہا زمین پھٹی نہ آسمان شک ہوا, درندہ صفت باپ 11 سالہ سگی بیٹی, سوتیلی بیٹیوں کا تو ہمیں پتا ہے نا, کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. کسی کو بتایا تو تمہیں جلا دوں گا. لاہور کے علاقے مستی گیٹ چوک موتی بازار بدبخت باپ محمد اسلم. اب اس کا نام بھی محمد ہے. اب دیکھیں یہاں پہ توہین رسالت نہیں ہو رہی. گھر میں 11 سالہ سگی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. ماں کنزا نے اپنے خاوند محمد اسلم کو بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, جس پر متاثرہ بچی کی ماں کنزا اپنے خاوند محمد اسلم کے خلاف تھانہ مستی گیٹ میں مقدمہ درج کرا دیا. بچی کا میڈیکل کروایا تو میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی ہونا ثابت ہو گیا. پولیس نے ملزم محمد سلیم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم اس سے قبل بھی اپنی بیٹی کو متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے. ملزم محمد اسلم 5 بیٹوں کا باپ ہے, جبکہ اپنی بیٹی سے زیادتی کے بعد اسے دھمکی دیتا کہ کسی کو بتایا تو تمہیں جلا دوں گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ, یہ ایک بات ہے کہ یار پردہ کراؤ گے تو کس کو کراؤ گے؟ عمران خان کہتا ہے کہ عورتوں کو سر سے پاؤں تک برقعوں میں لپیٹ دو, میری بیوی کی طرح ان کو جہالت کی چادر اڑا دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی ایسے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اپنی بیٹی سے کیا اسلام نے پردہ فرض کیا ہے؟ بیٹی بھی کیا باپ, یہ 9 سالہ بیٹی جو 11 سالہ بیٹی جو ہے بھائی, باپ سے کیا اس کا پردہ فرض ہے؟ بتائیں مجھے, یہ کیسے, اس کو کیوں نہیں چھوڑا اس نے؟ مجھے بتائیں نا. یہ مولوی کو اس کا جواب دے. یہ ایف آئی آر ہے اس کی. ٹھیک ہے جی, یہ ایف آئی آر ہے اس کی جو اس پہ اس آدمی پہ درج کی گئی ہے. یہ شخص ہے, آپ دیکھیں کیسا عام سا شخص ہے, مطلب دیکھنے میں کوئی سسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا, کوئی اس کے شکل پہ شیطان نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, بالکل عام سا شخص ہے. تو یہ اپنی بیٹی کو یہ یوں کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے یہ ایسے؟ سوچنے کی بات ہے کہ آپ یہ یہاں تک یہ باتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. اس سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ چیک اپس ہونے چاہیے, پتہ چلنا چاہیے. اور اسکول میں جو اچھے کنٹریز ہیں وہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ان کے پیرنٹس ہی انہیں ابیوز تو نہیں کر رہے. کہیں بچے کے جسم پہ کوئی نشان اگر ٹیچر دیکھ لے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کمپلین کر دیتی ہے. ٹیچر اگر بچے کے جسم پہ نشان دیکھ لے تو وہ کمپلین کر دیتی ہے کہ ہاں جی یہ بچہ ابیوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پاکستان میں کون, یہ ماں نے دیکھ لیا تو یوں ہو گیا. یہ پہلے بھی کر رہا تھا یار. مطلب کچھ سوچو یار, یہ کدھر جا رہے ہو آپ لوگ؟ اور آپ سمجھتے ہو کہ پردہ ہر مسئلے کا حل ہے, تو بھائی بیٹی کا باپ سے پردہ تو فرض ہی نہیں ہے. اب بتائیں مجھے پھر کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بری سچویشن ہے. اور آئی ڈونٹ نو, یہ بچی ہے, اب اس کا منہ انہوں نے کیا ہوا ہے بلر. مطلب میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے اس کی تصویر دکھائی ہے. کتنی چھوٹی سی بچی ہے یار. مطلب آپ سوچیں کہ یہ آدمی خود ہی اپنی بیٹی کو اس طرح کر رہا تھا, اور یہ مسلمان ہے. یہ کوئی کافر, یہ یہودی کوئی اور نہیں ہے, یہ مسلمان ہے بھائی, یہ مسلمان ہے. تو اگر مسلمان یہ کام کر رہے ہیں تو بتاؤ کہ اسلام ان سے یہ چیزیں بچا کیوں نہیں پا رہا؟ یعنی وہ یہ بات کنفرم ہے, اور یہ بات مجھے بھی کئی لوگوں نے بتائی ہے کہ پاکستان میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو کہ یہ نہ بتا سکے, کوئی لڑکی ایسی نہیں جس کو کسی قریبی رشتہ دار نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو, کبھی کچھ اس طرح نہ کیا ہو. ریپس میں قریبی فیملی ہی انوالو ہے. تو کہاں جائیں گی باتیں یار؟ یہ مطلب سوچیں کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. آپ نے یہ سوسائٹی کو اتنا بند کر دیا کہ ادھر سے جو بھی دروازہ آپ کھولتے ہیں اندر سے مرے ہوئے سڑے ہوئے لوگوں کی بو آتی ہے. کئیوں کے ضمیر مردہ ہیں تو کہیں خود مردہ ہیں. زندگی کی کوئی رمق کہیں باقی نہیں ہے.
جتنی عورتیں ہیں ان میں تو زندگی کا شائبہ بھی باقی نہیں. کیوں پہنچی ہیں باتیں یہاں تک؟ اس لیے پہنچی ہیں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو علیحدہ کر دیا. آپ بیسیکلی اگر ایک سوسائٹی اوپن ہوگی تو اس میں عورت ایکسپلائٹ نہیں ہوگی. کیوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو جانتی ہے. جو عورت گھر میں رہتی ہے وہ اپنوں ہی کے، اپنے خاوند کے، اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے، ان کے رحم و کرم پہ، وہ کسی کو کیا بتائے گی کہ وہ لوگ ان سے زیادتی کر رہے ہیں؟ صرف سیکشول زیادتی کی بات نہیں ہے، دوسری زیادتی کی بات کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کھانے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، پڑھائی کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، مار تو نہیں رہا کوئی، یہ ساری باتیں کہاں جائیں گی؟ تو بھائی جب لوگ ایک سے زیادہ لوگوں، ایک عورت جب انڈیپینڈنٹ ہوگی، خود کام کرے گی، اسے کو مار نہیں سکتا، اس کا کوئی ریپ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسے چپ نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے. وومن امپاورمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں خود مختار ہوں، ان کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے، وہ اپنا کام کریں تو ان کو کوئی بھی کبھی بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا. اس لیے وومن امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اور آپ اس کو جب جو اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتا، وہ ملک، وہ لوگ ہمیشہ اسی سچویشن میں ہی رہیں گے جس میں آج ہمارے لوگ نظر آ رہے ہیں. اور اس میں صرف پاکستان ہی نہیں ہے، اس میں ہمارا پورے کا پورا ہمارا ریجن ہے. یہ سچویشن پاکستان میں چلیں سب سے ورس ہوگی، افغانستان میں، پاکستان میں شاید سب سے ورس ہو، انڈیا میں قدرے بہتر ہوگی، بنگلہ دیش میں بھی خراب ہو سکتی ہے، سری لنکا میں خراب ہو سکتی ہے، اور جگہوں پہ، سب جگہوں پہ خراب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ابھی تک عورتوں کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئے جہاں پہ باقی کی دنیا لا چکی. باقی کی دنیا میں بھی ابھی بہت کام کرنا ہے، مگر ہم بہت پیچھے ہیں. ہم کم از کم دنیا سے 50-60 سال پیچھے ہیں. ہماری عورت خود جاب کر کے پیسے کما کے کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ہمارے ملک میں یہ سچویشن ہے کہ اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آٹومیٹک رنڈی اس کو بنا دیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کام کے پیسے نہیں کھا رہی، وہ جسم بیچ کے پیسے کھا رہی ہے. چاہے کوئی بھی عورت گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہے، اس کو یہی سمجھا جاتا ہے. پھر اوپر سے رہی صحیح کسر اس ملک کے وہ لوگ نکال دیتے ہیں. جیسے پچھلے سال وہ ایک بینکر فلائی اسلام آباد کا وہ کیس آ گیا تھا جس میں مینیجر اپنی ہی سبارڈینیٹ کو مولیسٹ کر رہا تھا، جاتے جاتے اس کو ہاتھ لگا دیا، اور اس وجہ سے لوگ مزید ڈسکریج ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان دا اینڈ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ علیحدہ ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے. سوشل ایشوز، اکانومی، سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے، مذہب آپس میں کنیکٹڈ ہے. جب تک یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہم اسی طرح روتے رہیں گے، روز لاشیں اٹھاتے رہیں گے، روز ہمارے یہی پرابلم کھڑے رہیں گے، اور کبھی بھی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنی کنڈیشن کو بدلنے کے لیے تعلیم کو آگے لے کے آئیں. مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ پڑھی لکھی ماں ہی ایک اچھا معاشرہ بنا سکتی. مضبوط عورت جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے معاشرے کو. مضبوط آدمی، جو بہت زیادہ طاقتور آدمی ہوتے ہیں، وہ پیٹریارکی کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں اور سوسائٹی کمزور ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مضبوط آدمی ایسے کرتے ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جو کہ اپنی پاور کو ابیوز کرتے ہیں. عورتیں بھی کرتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو ابھی آپ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ عورتوں تو اس درجے پہ پہنچی نہیں ہے جو اپنی پاور کو مس یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، ابھی تو ویسٹ میں بھی نہیں پہنچی وہاں پہ. صحیح ہے. تو یہ باتیں بہت 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 مشکل ہیں، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو امپاور کریں. جب آپ کی بیٹیاں پاورفل ہوں گی تبھی کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاورفل ہوں گے تو آپ کی بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو آپ اس سے بچا لیں گے؟ نہیں، آپ نہیں بچا پائیں گے. کیوں نہیں بچا پائیں گے؟ کیونکہ اس کو پھر باہر والا نہیں کرے گا ابیوز، اسے گھر والا ہی کرے گا، اسے کوئی رشتہ دار ہی کرے گا. اس لیے عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو طاقتور بنائیں، تعلیم کا زیور دیں ان کو. یہ سونے کے کنگنوں کے بجائے ان کو تعلیم کا زیور دیں، تاکہ
وہ اتنی پاورفل ہوں کہ کل کو اپنی اگلی جنریشنز کو ہر قسم کی مشکلوں سے بچا کے رکھیں. ٹھیک ہے، ورنہ یہ روز یہی تماشے ہوتے رہیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے، ہم روتے رہیں گے، 4 دن رو کے سسک کے ہم چپ کر جائیں گے، اس کے بعد وہی تماشا دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں سمجھیں.